بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سچ بولنا اپنے بڑے کے سامنے اور سچ سننا اپنے چھوٹے سے۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں، سچ کو سننے کی ہمت اپنے چھوٹے سے اور سچ بولنے کی جرت اپنے بڑے کے آگے، تو آپ سے بڑا دنیا میں مثبت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو 6 سال ہمارے ساتھ گزار لی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے آپ کو بہت دیکھا، آپ نے ہمیں بہت دیکھا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس میں جو آپ کے سرپرست آئے ہیں، ٹائم تو بہت مختصر ہے لیکن ان سے ضرور مخاطب ہوا جائے۔ تو میں ایک دفعہ جو سرپرست حضرات ہیں ان کو ایک تکلیف دوں گا، تھوڑا سا اگر ہاتھ اٹھا کے اشارے سے بتا دیں کہ وہ ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، تو بڑی نوازش ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ کیونکہ اصل جو مجلس ہے یہ آپ حضرات کے لیے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے، علم کے لیے فارغ نہ کرتے تو ان کے لیے اکیلا اس سفر کو طے کرنا ناممکن تھا۔ تو آج جیسے یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، اس سے زیادہ مستحق آپ سب ہیں، جو بھی آپ میں کوئی باپ ہے، والد ہے، بھائی ہے، چچا ہے، جو بھی ساتھ آیا ہے۔ بے شک ان کا جو تعاون ہے آپ حضرات کا اپنے بچوں کے ساتھ، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اور ایک چھوٹی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، جس کا میں کھل کے اسٹیج پہ اعتراف کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، کہ مدارس کے یا مدرسے کے نظام میں ہمارا جو تعلق ہے وہ سرپرست حضرات سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ تقریباً ہم آپ کو پہلے دن دیکھتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو داخل کروانے لاتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو 6 سال بعد دوبارہ دیکھتے ہیں جب آپ کا بچہ 6 سال عالم بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کا میں تہہ دل سے اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنی ٹیم سے بھرپور اس بات پہ کوشش کروں گا کہ ان فاصلوں کو کم ہونا چاہیے۔ یہ ملاقات 6 سال بعد نہیں بلکہ ہر سال، ہر 6 ماہ بعد ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، والدین کا، سرپرست کا اور اساتذہ کا جو رابطہ ہے، اس کا فائدہ آج یہ جو آپ کے سامنے 6 سال بچے پڑھ کے بیٹھے ہیں، 100% ان کا اس میں فائدہ ہے۔ اور جتنا رابطہ کمزور رہتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی اچھی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ہمیں درگزر فرمائیں گے، جتنے بھی سرپرست حضرات یہاں تشریف لائیں، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے پھر کہہ دیں درگزر فرمائیں گے جی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اب میں اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ وہ بھی بات کہنے کا یہ موقع ہے، ہمیں موقع ملا اس تقریب کی وجہ سے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہم سب آج جو اس پروگرام میں ایک چھت کے نیچے جمع ہیں، اس کے پیچھے اگر میں کہوں کوئی ایک سبب ہے تو وہ اللہ کے فضل سے مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی ایک سوچ، ایک ویژن، ایک نظریہ تھا، اس نظریے کو اللہ نے وجود دیا اور اس نظریے پہ کام ہوا، اس کام کے نتیجے میں میں اور آپ آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اور یقین مانیے، اس لیے نہیں، میں آپ بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچوں اس لیے نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب میرے والد ہیں اس لیے میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں ان کی اس چیز کی تعریف کر رہا ہوں جو اللہ نے ان کو دی ہے، جو اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ واللہ العظیم، اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم
کہ ایسے شخص کا وجود کسی بھی امت، قوم، ملک، معاشرے کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ خود پیدا فرماتے ہیں اور ان سے اللہ بھلائی کا اور خیر کا کام ان کے وجود سے اس کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کرے اللہ ایسے لوگوں کا وجود تا قیامت امت میں قائم رکھے۔ دیکھیں ایک حقیقت ہے، ایک انسان آتا ہے دنیا میں زندگی گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے، محدود وقت ہے، لیکن اللہ کرے میں اور آپ مل کے دعا مانگیں کہ امت کبھی بھی ایسی شخصیات سے محروم نہ ہو کہ جن کا وجود ہی رحمت اور خیر کا باعث ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو خیر وہ ہے جو مولانا صاحب نے 6 بر اعظم میں پھیلائی، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، یہ بچوں کو بھی پتہ ہے، جو آپ سرپرست تشریف لائے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ مولانا کی پہچان ایک مبلغ کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ اس سے خوبصورت پہچان میرا خیال نہیں، یقینی طور پہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے پہچانیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت نسبت کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیں جب انسان کو اللہ کوئی مقام دیتے ہیں تو آپ یقین مانیے اس مقام کے برابر اللہ تعالیٰ پھر ذمہ داری بھی ڈالتے ہیں انسان پہ۔ مجھے آپ کو لگتا ہے نا کہ جناب بڑے مزے ہیں، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے۔ ابھی ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو لگے گا کہ جناب ہم علماء بن گئے ہیں، پگڑی باندھیں گے، ویسٹ کوٹ پہنیں گے، کھیڑی پہنیں گے، جا کے بیان کریں گے اور ہمارے بھی مزے ہو جائیں گے، بلے بلے ہو جائے گی۔ بچوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر ان کی قیمت بھی وصول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے مقام دیا، مرتبہ دیا، چل اب اس مقام اور مرتبے کو استعمال کر لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مولانا نے ایک طرف زندگی کے 53 سال 50 جمع 3 53 سال دین کی خدمت میں گزارے، لوگوں کو روحانی فائدہ پہنچایا، روحانی۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے ہمارے کہاں اثر ہوتا ہے جی؟ دل پہ اثر ہوتا ہے، ہماری روح میں تبدیلی آتی ہے۔ جب مولانا کو ایک مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا، تو میرے اللہ نے ان کے اوپر ایک خدمت، ایک ذمہ داری کا اضافہ کر دیا۔ گویا کہ اللہ نے یوں کہا کہ اے میرے بندے تو نے روحانی تو بڑی خدمت کی، تجھے میں نے مقام دیا، مرتبہ بھی دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب فارغ نہیں بیٹھنا، ریلیکس نہیں ہونا۔ ریلیکس مومن مسلمان صرف قبر میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب میرے بندے اٹھ، کمر کس، اب لوگوں کی جسمانی خدمت کر، لوگوں کی جسمانی بھلائی کے لیے میدان میں اتر آ۔ تو آپ دیکھیں حالانکہ یہی بہت بڑا کام تھا مولانا نے جو دنیا میں پھیلایا، زندگی بھر۔ دیکھیں 6 بر اعظم میں میں سفر میں جاتا ہوں مولانا کے ساتھ، پورا دنیا کا اللہ نے چکر لگوایا مولانا کے ساتھ۔ جتنا یہ دنیا کا جو گول ایک گیند ہے، اللہ نے پورا اپنی کرم سے مولانا کے ساتھ جانے کی توفیق دی۔ تو ہر جہاں جاتے ہیں لوگ محبت کرنے والے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تک پیغام پہنچا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے، اس مقام کی وجہ سے دوسری ذمہ داری جو مولانا پہ اللہ کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے عائد ہوئی، وہ یہ کہ اے میرے بندے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر۔ اور اس کی شکل کیا اپنائی کہ مولانا صاحب پہلے آج سے 30 سال پہلے خود اس کام کے لیے باہر نکلے، لوگوں کا خود
اکثر لوگ کہتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں کہ مولانا کی شہرت کی وجہ کیا ہے، وجہ تو بتائیں، مجھ سے یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ابھی یوسف یہ کہے گا کہ وہ بیان بہت اچھا کرتے ہیں اس لیے تو مشہور ہیں، جبکہ میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پیارے مولانا مشہور اس لیے نہیں کہ وہ بیان اچھا کرتے ہیں، وہ مشہور اس لیے ہیں کہ ان کے دل میں انسان اور انسانیت کا درد پایا جاتا ہے۔ ان کا دل اپنے لیے نہیں دھڑکتا، انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہر وقت ان کے اوپر ایک ٹینشن سوار ہے کہ لوگوں کی آخرت بن جائے اور لوگوں کے جو دنیاوی معاملات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، اس میں ان کے کام آ جاؤں۔ تو بہرحال 30 سال مولانا نے جب گھر آتے تھے، 15 دن تو اللہ کے راستے میں تبلیغ کر رہے ہیں، جب گھر آتے تھے تو لوگوں کی مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے 35 سال مولانا صاحب نے اکیلے کتنے غریب، یتیم، بے لاچار لوگوں کی مدد کی، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ 2016 میں آ کے 17 میں آ کے جب سر درد نے بالکل ان کو پکڑ لیا، بے بس کر دیا، اس وقت مولانا نے مجھے اور باقی جو ٹیم ہے ان کو کہا کہ اب تم یہ کام سنبھالو، تم ایک ادارہ بناؤ جس میں یہ کام جو میں نے اکیلے کیا تم سب نے کرنا ہے، تاکہ یہ کام قیامت تک چلتا رہے، لوگوں کی بھلائی کا کام۔ تو آج ہماری مجلس تو متخرجین کی ہے، تقسیم اسناد کی ہے، لیکن ہمارا یا مولانا طارق جمیل صاحب کا ویژن، نظریہ کیا ہے، وہ آپ تک پہنچانا، جو سرپرست حضرات ہیں ان تک پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آج آپ سے ملاقات ہے، کل نہیں ہوگی، پتہ نہیں پھر کب ہوگی، تو یہ مجلس آپ کے سامنے صرف اتنا آ جائے کہ آپ کے بچوں نے جس شخصیت کے سائے تلے پڑھا ہے وہ زندگی میں اور کیا کیا کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے میں انتہائی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ دیکھیں عام طور پہ جو ادارے بنتے ہیں، فاؤنڈیشنز بنتی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، وہ کوئی ایک چیز کو لے کے چلتی ہیں، کوئی ہیلتھ کو لے کے چلتا ہے، کوئی ایجوکیشن کو لے کے چلتا ہے، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو لے کے چلتا ہے، لیکن الحمدللہ جو مولانا کی فاؤنڈیشن ہے ہر اس کام کو لے کے چل رہی ہے جو اس وقت معاشرے میں مسائل ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو سب پچھلی نشستوں پر موجود ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، آپ کی بچوں کی وجہ سے، آپ حضرات کا آپ کے بچوں کی وجہ سے ایک رشتہ جڑ چکا ہے اس ادارے کے ساتھ۔ مولانا کے مدرسے سے، مولانا کی ذات سے ایک رشتہ جڑ چکا ہے کہ آپ کے بچے نے ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح مدرسے کے ادارے کے رشتے میں جڑے، آج اب سب سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ارادہ کریں، نیت کریں کہ اس مشن میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ زور سے کہیں ایک دفعہ اونچی آواز میں کہیں انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں اس وقت محض ہمارے اس ادارے کو بنے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، اور جو ادارے کی بنیادی ٹیم ہے جس کو کور ٹیم کہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس وقت اردن میں بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں وہاں جانے میں خطرات ہیں، خطرات موجود ہیں، اس اردن میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن جب ارادہ کیا ہے، جب ٹھان ہی لیا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو پھر ڈر اور خوف اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے، جتنے بھی سرپرست حضرات آئے ہیں ان سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں
کہ آپ جس طرح بھی ہو، جتنا بھی ہو سکے، صرف ہمارے لیے دعا بھی کر دیں گے تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے مشن کا حصہ بن گئے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں اس فاؤنڈیشن کا اپنے بچوں کے سامنے، آپ کے سرپرستوں کے سامنے نظریہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس فاؤنڈیشن کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اس ادارے کو ہم نے کہاں پہنچانا ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مجھے اللہ نے اس کا بنیادی رکن بنایا، بطور بنیادی رکن ممبر کے، خادم کے، میں یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں اور جس طرح دنیا بھر میں کونے کونے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز کو اللہ نے پہنچایا، اسی طرح انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کا فائدہ بھی دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچے گا انشاءاللہ. اور کیسے پہنچے گا؟ یہ جو آپ سارے بچے بیٹھے ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہماری ٹیم ہیں، آپ ہمارا خاندان ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت 30 سے زائد حسنین کے بچے فاؤنڈیشن کے اندر آفیشیل طور پہ جاب کر رہے ہیں، ہمارے اس مشن کا حصہ بن چکے ہیں. اور آپ سوچیں کہ پاکستان کے ہر کونے میں اس وقت حسنین کے بچے جا چکے ہیں. اگر آپ سب نیت کر لیں کہ اس بھلائی کے کام میں ہم سب نے فاؤنڈیشن کا بازو بننا ہے، ہاتھ بننا ہے، دماغ، سوچ، عقل بننا ہے، تو کیا یہ جو میں نظریہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ممکن ہے کہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا اور ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا کہ جب کوئی ضرورت مند گھر سے باہر نکلے گا، گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے گا کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، تو سامنے اس کو مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن نظر آئے گی. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن باہیں پھیلائے گی اور اس غریب کو، مسکین کو سینے سے لگائے گی انشاءاللہ. آپ بھی کہیں انشاءاللہ. اور نہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں جہاں پہ انسانیت تکلیف میں ہوگی، انشاءاللہ یہ فاؤنڈیشن وہاں پہنچے گی انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے بانی، اس کے سرپرست حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے 6 براعظم میں پہنچایا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان کا ادارہ، ان کی خدمت یہ بھی 6 براعظم میں پہنچے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو، خاص طور پہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹا جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ کی ہماری ملاقات پہلے کی طرح نہیں ہوگی، لیکن جو سوچ، جو نظریہ اس ادارے نے آپ کو دیا، تو بیٹا اس کو سینے سے لگا کے جائیے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اداروں کی بنیاد نظریات پہ ہوتی ہے، اداروں کی بنیاد بلڈنگ اور عمارت پہ نہیں ہوتی. جس ادارے کے پاس نظریہ نہیں ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اس موبائل کی مثال ہے کہ موبائل تو آئی فون ہے، ایپل ہے، لیکن اس کے اندر سافٹ ویئر ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کے پاس ایک موبائل لے ہوں مہنگا سا 5, 6, 10 لاکھ کا، اور میں کہوں بیٹا موبائل ہے 10 لاکھ کا لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ کے استاد جی وہ کیا؟ تو میں آپ سے کہوں کہ بیٹا اس میں صرف سافٹ ویئر نہیں ہے. تو مجھے بتائیں وہ موبائل کسی کام کا ہے؟ جو ایک کال آپ کی نہیں کروا سکتا، ایک میسج آپ اس سے نہیں بھیج سکتے، وہ آپ کے کس کام کا؟ تو میرے پیارے بچوں، میرے عزیزوں، ادارہ بھی نظریات پہ چلتا ہے. ادارہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر جو نظریہ، جو سافٹ ویئر اس کے اندر ڈلا ہے، اس کا نام ادارہ ہے. اور آپ سب بچوں کو پتہ ہے، مولانا سے آپ نے بارہا سنا ہے، بہت سنا ہے، آج پھر سنیں گے. ابھی تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، پہنچنے والے ہیں، آج وہ پھر آپ کو نصیحت کر کے رخصت کریں گے. تو میری جان، میرے پیارے عزیزوں، ان باتوں کو یقین مانو سینے سے لگانا. پتہ چلنا چاہیے جب آپ معاشرے میں جائیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ دن، کچھ عرصہ کسی خوشبودار جگہ پہ آپ نے گزارے ہیں. آپ کی جہاں جائیں آپ کی مہک سے
آپ کی خوشبو سے آپ کا علاقہ خاندان معطر ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ہوگا انشاءاللہ. محبت کا پیغام لے کے جائیں. اللہ کی قسم اس ملک کو، اس خطے کو اگر ضرورت ہے تو محبت کی، الفت کی، پیار کی، مثبت رویوں کی ضرورت ہے. اور ایک جاتے مولانا کے پہنچنے سے پہلے میری کوشش ہے جو میرے دل میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مثبت رویہ کیا ہے. اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو، مثبت رویے کی تشکیل کیسے ہوگی، کیسے پیدا ہوگا، تو میری جان، میرے پیارے عزیز برادران، ایک چیز آپ اگر عملی زندگی میں لے آئے، ایک چیز بتا دوں؟ نہیں رہنے دیتے ہیں، نہیں رہنے دیتے. آپ کا موڈ ہی نہیں لگ رہا ہے؟ پکی بات ہے میری پیارو، وہ ہے سچ بولنا. سچ بولنا، سچ بولنا. ایک اضافہ اور کر دوں اضافہ. سچ بولنا اپنے بڑے کے سامنے اور سچ سننا اپنے چھوٹے سے. اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں، سچ کو سننے کی ہمت اپنے چھوٹے سے اور سچ بولنے کی جرت اپنے بڑے کے آگے، تو آپ سے بڑا دنیا میں مثبت کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اور اگر ایک چیز میں آپ سے پوچھوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہیں جی. کیوں جی؟ بتائیں نا. بہت اچھے حالات ہیں، ٹاپ کلاس ہیں، خراب ہیں نا؟ اللہ کی قسم ایک وجہ صرف ایک وجہ ہے کہ اس ملک سے سچائی نام کی شے ختم ہو چکی. سچ کو ہم نے بالکل طلاق دے دی ہے، جھوٹ ہم پہ راج کر رہا ہے. تو میرے بچوں دیکھو پلیز، سچ اور سچائی کو سینے سے لگانا. کس چیز کو؟ ہاں، اللہ کی قسم اس خطے میں اگر سچ اور سچائی جاگ گئے تو انشاءاللہ مزے آ جائیں گے.